اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ولاگ میں بنا رہا ہوں یہ خصوصی طور پہ مزدور طبقہ جو ہمارا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بہت ہی اہم رول ہے۔ مزدور طبقہ اس وقت اگر میں یوں کہوں کہ کسان کے بعد سب سے زیادہ جو طبقہ افیکٹ ہے، جو متاثر ہے، وہ ہمارا مزدور طبقہ ہے۔ آپ یوں مثال لے لیں کہ دیگر طبقات جو ہیں، جو سیلری کلاس طبقہ ہے یا دوسرے طبقات ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف ہوتا ہے، لیکن جو مزدور طبقہ ہے یہ واحد ایسا طبقہ ہے جس کے اوپر کسی کی بھی نظر نہیں ہے۔ نہ تو اس کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ ہے، نہ کوئی این جی اوز کی طرف سے کوئی سپورٹ ہے، نہ ہی کوئی اور ادارہ ان کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو جتنا کماتا ہے اسی سے صرف اپنا گھر چلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اس کی 800 یا 900 یا 1000 روپے دہاڑی ہے تو وہ اسی سے ہی، اگر جس دن اس کی دہاڑی لگتی ہے تو وہ بچوں کے لیے کچھ لے آتا ہے، یا اگر دھند ہے، بارشیں ہیں، یا کوئی ایسا معاملات ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا کام اگر رک جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، تو وہ فاقہ کشی پہ آ جاتا ہے۔ یہ جو طبقہ ہے اسی نے ہی ملک کو تعمیر کیا، جیسے کہ گھروں کی تعمیر میں بہت اہم رول ادا کیا، دیگر سڑکوں کی تعمیر میں مزدور نے اہم کردار ادا کیا۔ جتنے بھی آپ معاملات دیکھ لیں، وہ سارا کچھ، جتنی بھی کنسٹرکشن ہے وہ ساری مزدور نے کی، اور آج بھی آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے ہاں کام ہو رہے ہیں وہ سارے مزدور طبقہ ہی اس کو سر انجام دیتا ہے، اور دن بھر گرمی ہو، سردی ہو، دھند ہو، آندھی ہو، اس میں یہ کام کرتا ہے، لیکن اس کو کسی بھی طرف سے کسی قسم کی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ نہ صحت کے حوالے سے کوئی سہولیات ہیں، نہ ایجوکیشن کے حوالے سے، اس کے بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی ادارہ یا گورنمنٹ دیکھتی ہے، اور نہ کوئی اس کو اسپیشل کوئی پیکیجز دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہمارا مزدور طبقہ ہے اس پہ منحصر قوم پوری پاکستانی قوم کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جہاں بھی آپ کو کوئی مزدور نظر آئے، آپ کے ہمسائے میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں، یا آپ کے علاقے میں، تو کوشش کریں اس کی ہیلپ کریں، اس کے گھر کو تھوڑا بہت جو بھی آپ کی استطاعت ہو، آپ اس کے گھر راشن بھجوائیں، اس کے بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے اس کو سپورٹ کریں، اس کو میڈیکلی طور پہ سپورٹ کریں۔ اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو میڈیکلی طور پہ سپورٹ کریں، دوائیاں لے کے دیں، اور گورنمنٹ بھی کوئی مزدور قسم کا کوئی کارڈ بنائے جس میں مزدور کو الیکٹریسٹی میں، صحت میں، اور ایجوکیشن کے حوالے سے، اس کے بچوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے اس کو سہولیات ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا پسا ہوا طبقہ ہے جو کہ اگر اس کی دہاڑی یا اس کی مزدوری لگی ہوئی ہے تو وہ اپنے آپ کو سروائیو کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کو سروائیو کرا رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس کا کام بند ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو وہ پھر اپنے آپ کو فردر سروائیو نہیں کر پاتا، بلکہ وہیں جام ہو جاتا ہے۔ نہ تو اس کے پاس سیونگ ہوتی ہے، کیونکہ آلریڈی مزدور کی مزدوری پاکستان کے اندر بہت کم ہے، تو وہ اتنا ایک ہی کما رہا ہے کہ وہ ڈیلی اس کا خرچ ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کو بیچ میں 10 دن، 15 دن یا 1 مہینہ گھر بیٹھنا پڑ جاتا ہے تو اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی تنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی ذرائع ہوتے نہیں ہیں، صرف یہی مزدوری ہی اس کی اہم، یعنی اس کا ایک اثاثہ ہے۔ جب تک وہ اس کی دہاڑی لگی ہوئی ہے تو وہ تھوڑی بہت جو بھی گھر والوں کے لیے ایفرٹ کر سکتا ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ جیسے ہی اس کا کام بند ہوتا ہے تو پھر وہ فاقہ کشی پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے ارد گرد میں جتنے بھی
مزدور طبقہ ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں سپورٹ کرنی چاہیے، مالی طور پہ بھی، اور کوئی چیز اگر لے کے دے سکتے ہیں تو وہ بھی کریں، اور دوسرا کوشش کریں کہ ہر لحاظ سے ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ یہ جو مزدور طبقہ ہے انہوں نے ہی بہت زیادہ اپنی محنت سے، اپنے خون پسینے سے اس ملک کی آبیاری کی ہے، اس ملک کی رگوں کے اندر اس کا خون ہے، اس ملک کو چلانے میں 75 سالوں سے یا 78 سالوں سے، جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے، تو مزدور کسان کے بعد اگر کوئی طبقہ ملک کی بے لوث خدمت کر رہا ہے تو وہ مزدور طبقہ ہے۔ تو لہٰذا ہمارے ارد گرد جتنے بھی مزدور طبقہ ہے ہمیں ان کو سپورٹ کرنی چاہیے، اور ہر لحاظ سے انہیں ساتھ لے کے چلیں، تاکہ وہ ایک بہتر شہری کے طور پہ پرفارم کریں اور اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔